ناظرین کرام، اب ہم آپ کے سامنے درس قرآن پیش کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں مولانا عبد الملک مظاہری صاحب دامت برکاتہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے سورہ بقرہ کا 20واں رکوع چل رہا ہے اور دوسرے پارے کا چوتھا رکوع۔ اس سے پہلے جن آیات کی تفصیل ہمارے سامنے آئی تھی کہ شیطان انسان کا تو کھلا ہوا دشمن ہے اور اس کی تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ شاید انسان کو صحیح راستے سے ہٹا کر غلط راستے پر لے چلے، اور اسی بنیاد پر شیطان جن راستوں میں سے غلط راستے پر لے جانے کی کوشش کرتا ہے، ایک وہ راستہ بھی ہے جو ماں باپ دادا کی طرف سے بتایا ہوا راستہ۔ چنانچہ اگلی آیت میں حق تعالیٰ نے شیطان کی طرف سے جو غلط طریقہ سمجھایا جاتا ہے اس کی وضاحت فرمائی، اور وہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا۔ جب کوئی ان لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اور جو باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی ہوئی ہیں ان پر چلو، تو یہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو چلتے ہوئے پایا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم، کیا اگرچہ کہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھ رکھتے تھے اور نہ ہدایت رکھتے ہو تو پھر بھی چلیں گے؟ گویا اپنے آبا کی بے بنیاد تقلید کرنا یہ کوئی صحیح کام نہیں ہے۔ ایک دن ایسا موقع پیش آیا مدینہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے گفتگو فرمائے اور یہودیوں کے سامنے اسلام کو، دین حق کو اس طرح سے سمجھایا کہ یہودی لاجواب ہو گئے اور ان کے پاس اسلام سے ہٹے رہنے کا اور کوئی عذر باقی نہ رہا۔ آخر میں انہوں نے صرف اتنا ہی کہا کہ ہم نے ہمارے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا تو ہم بھی اسی پر چلیں گے، ان کے نقش قدم پر۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا رد کیا گیا اور پوچھا گیا بتاؤ کیا تمہارے باپ دادا اگر صحیح راستے پر نہ چلیں اور عقل کی بنیاد پر کوئی کام نہ کریں، کم عقلی اور بد فہمی کی بنیاد پر کوئی کام کرتے رہیں، تو کیا تم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے رہنے کو اپنی اہمیت سمجھو گے؟ ہاں، اگر تمہارے باپ دادا صاحب علم ہوتے، صاحب فہم ہوتے اور توحید کو جانتے ہوتے اور ہدایت کے راستے پر چلتے ہوتے تو پھر اگر تم لوگ ان کا اتباع کرتے تو یہ کوئی اور بات تھی، مگر جبکہ وہ بھی دین سے ناواقف اور سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے پھر بھی تم ان کا اتباع کرو گے، تو اس طرح مشرکین کے باطل عقائد اور اعمال میں آبا و اجداد کے بارے میں اندھی جو تقلیدیں کرنے کا مزاج تھا اس کی مذمت فرمائی گئی اور ممانعت فرمائی گئی۔ مگر یہاں یہ مت سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف یہود و نصارہ یا مشرکین کے بارے میں ہے، بلکہ افسوس کے ساتھ یہ بھی ہم کو سمجھنا پڑ رہا ہے، کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمانوں کے اس زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی کچھ حالات چل رہے ہیں کہ بہت سے مسلمان رہتے ہوئے بھی دین سے بیگانہ ہیں، اور جب ان کے سامنے قرآن و حدیث اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور کوئی دستور پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس دستور پر چلو اور شریعت کے حکم کے مطابق عمل کرو، تو اکثر مسلمانوں کا بھی جواب یہی ہوتا ہے کہ ہم ہمارے باپ دادا کے طریقے پر چلیں گے اور ان کے رسم و رواج اور خاندانی روایتوں کا لحاظ کریں گے اور اسی طریقے پر چلیں گے جس پہ ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ باپ دادا کی تقلید اس وقت حرام ہے جبکہ وہ ناجائز چیزوں میں ہو، اور اگر جائز چیزوں میں ہے تو مستحسن قرار دیا گیا۔ اور ائمہ مجتہدین، اس آیت کے ذیل میں ائمہ مجتہدین کی تقلید کے متعلق لکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس آیت کو تقلید کی مذمت میں پیش کیا ہے، اور یہ باطل کے معاملے میں تو صحیح ہے لیکن
حق کے معاملے میں تقلید کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ باطل کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم غلط کاموں سے بچو، اور تمہارے باپ دادا اگر غلط کام کرتے رہے تو تمہارا کرنا ضروری نہیں، لیکن حق کے معاملے میں تقلید کرنا یہ دین کے اصول میں سے ایک مستقل بنیاد ہے، اور مسلمانوں کے دین کی حفاظت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جو شخص اجتہاد کی صلاحیت نہ رکھے وہ دین کے معاملے میں تقلید پر ہی اعتماد کرتا ہے، دین کے معاملے میں تقلید پر ہی اعتماد کرتا ہے۔ اور اگلی آیت میں کافروں کی ایک مثال بیان کی گئی، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، یعنی ان کافروں کی کیفیت اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص ہے کہ وہ ایسے جانور کے پیچھے چلا جا رہا ہے جو بجز بلانے اور پکارنے کے کوئی بات نہیں سنتا۔ تو یاد رکھو کہ یہ کفار بھی بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، لہذا کچھ سمجھتے نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منکرین حق کی مثال دی ہے کہ باوجود یہ کہ ان کے پاس ان کی زبان، ان کا کان، زبان اور آنکھیں موجود ہیں، مگر یہ لوگ نہ اپنی کانوں سے، نہ اپنے زبان سے، اور نہ اپنے دل دماغ سے صحیح کام لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاس یہ چیزیں ہونے کے باوجود نہ ہونے کے درجے میں ہیں۔ گویا اس معنی میں وہ لوگ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یعنی اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اور چونکہ یہی تین چیزیں اکثر حق بات کو سمجھنے کا ذریعہ بنتی ہیں، اس لیے انہی تین چیزوں سے کام نہیں لینے کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ ان تین چیزوں سے کام نہ لے کر حق کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ اگرچہ اس آیت میں کفار اور منکرین کی حالت اور مثال دی گئی ہے، مگر یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ یہی حالت ہر دعوت کو قبول نہ کرنے والے کی ہے۔ گویا کہ جو دعوت قبول نہیں کرتا ہے دین اسلام کی، وہ اللہ کی نظر میں بہرا بھی ہے، گونگا بھی ہے اور اندھا بھی ہے۔ بہرا ہے کہ حق کی آواز سن کر دل پر اثر نہیں لیتا، اور سنی بات کو انسنی کر دیتا ہے، اور اس طرح سے وہ گونگا بھی ہے کہ زبان سے حق کا اعتراف اور اقرار کرنا نہیں چاہتا، اور اندھا اس واسطے ہے کہ رائے حق کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ اگر سننے اور دیکھنے اور بولنے کی طاقتوں کا استعمال حق کے لیے نہ کیا گئے اور حق کی راستے میں رکاوٹ بننے لگیں تو ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس ذات نے انسان کو یہ طاقتیں بخشی ہیں، اگر یہ طاقتیں اسی کے احکام کے مطابق کام نہ کریں کہ انسان کو حقیقی مالک کا راستہ نہ بتائیں، پھر ایسے طاقتوں کے ہونے کا نہ ہونے کا کیا فائدہ؟ حق بات پر غور نہ کرنے والے اس جانور کی طرح ہیں جن میں پکارنے والے کی آواز اور الفاظ تو آ رہے ہیں، مگر وہ معنی اور مفہوم کچھ نہیں سمجھتا۔ حق کی دعوت کا منکرین کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ بلانے والے کے الفاظ تو سنتے ہیں لیکن اس کے مفہوم اور معنی پر غور نہیں کرتے۔ تو اس بنیاد پر ہم کو حق تعالیٰ سے دعا گو ہونا چاہیے کہ ہم حق کے ساتھ وابستہ رہیں اور حق کی پیروی کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے اور ناحق سے بچائیں۔ اس سلسلے میں آگے کی آیت میں حق تعالیٰ شانہ نے یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اے تمام ایمان والو، جو پاک چیزیں ہم نے تم کو مرحمت فرمائی ہیں ان میں سے تم کھاؤ اور حق تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے رہو اگر تم خاص اسی کی غلامی کا اور اسی کی عبادت کا تعلق رکھنا چاہتے ہو۔ یہ آیت شریفہ جو اسی 20ویں رکوع کی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو کھاؤ اور شکر ادا کرو۔ پاکیزہ اور حلال کمانے کا حکم اس سے پہلی آیت میں گزر چکا ہے، لیکن مشرکین چونکہ شیطان کے راستے پر چلنے سے باز نہیں آتے اور حق بات کی سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھے، اسی لیے اب انہیں چھوڑ کر مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم ان کے نقش قدم پر مت چلو، تم مسلمان ہونے کے ناطے بالکل پاکیزہ حق حلال چیزیں کھانے کا اہتمام کرو، اور پاکیزہ رزق ہمارا ہی دیا ہوا ہے، اس لیے اسے کھا کر ہمارا شکر ادا کرو۔ پھر اس کے بعد
ایمان والوں کی طرف سے یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، جنت کے معاملے میں، جنت کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھو کہ پاکیزہ چیزوں کا کھانے اور اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ وہ تم کو جنت کے راستے کی طرف لے چلیں گے، اور یہ اس کا اصول ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے شکر گزاری کرو، زبان سے بھی اور ہاتھوں سے بھی، پاؤں سے بھی، اور خدمت و اجاعت بجا لا کر بھی، اور دل سے بھی ان نعمتوں کو من جانب اللہ سمجھ کر بھی، اگر تم خاص اسی کے ساتھ غلامی کا تعلق رکھتے ہو، یعنی اگر واقعی تم دل و جان سے صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو، اور اس بات کا عملی ثبوت بھی دو، اور اللہ کی دی ہوئی حلال چیزوں کا ایک شکر کا طریقہ یہ بھی ہے کہ انہیں نافرمانی کا ذریعہ مت بناؤ، اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال اپنی طرف سے نہ بناؤ، جیسا کہ مشرکین نے بنا رکھا تھا کہ بعض حلال جانوروں کو اپنی طرف سے حرام رکھ کر رکھے تھے۔ یاد رکھو حلال مال کی جو نحوست ہوتی ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، جس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ حرام کماتا ہے اور پھر اس سے صدقہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا صدقہ قبول نہیں ہے، اور اس میں سے خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوتی، اگر اس کو اپنے پیچھے چھوڑ جائے گا تو یہ مال اس کے لیے دوزخ میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی فرمائی گئی کہ اگر اس کو اپنے پیچھے چھوڑ جائے گا تو یہ مال دوزخ میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ جس نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس آدمی نے 10 درہم کا کپڑا خریدا اور اس میں سے 1 درہم حرام کا تھا، جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا، حق تعالیٰ کی طرف سے اس کی کوئی نماز قبول نہیں کی جائے گی اور کوئی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ گویا حرام کے یہ اثرات ہیں، اور حرام مال کی یہ نحوست ہے کہ وہ اپنے ساتھ ایسی تمام چیزوں کو لے آتا ہے کہ اچھی سے اچھی صاف ستھری چیزیں بھی اس کی نحوست کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ سمجھنے کے واسطے مفسرین نے مثال دی ہے کہ اگر گھڑا بھر دودھ حق حلال کا ہو، لیکن اس میں اگر کوئی حرام چیز مکس کر دی جائے چھوٹی سی، مثلا 1 گھڑے بھر دودھ میں 1 قطرہ پیشاب کا ڈال دیا جائے تو پورا گھڑا بھر دودھ ہمارے لیے ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہ حرام کی اس کی مثال بیان کی گئی کہ دیکھنے میں حرام تھوڑا کیوں نہ ہو مگر بہت زیادہ حلال چیز پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حلال چیزوں کا اہتمام کرنے کا حکم دیا اور حرام چیزوں سے بچنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ حرام چیزوں کی طرف شیطان اس طرح سے لے جاتا ہے کہ تم کو پہلے اچھا سمجھا کر لے جاتا ہے، پھر بعد میں وہاں سے نکلنا اکثر نصیب نہیں ہوتا۔ یہ بات کہہ کر حق تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کو مزید ایک پیغام دیا گیا کہ اچھی غذا کے اثرات اچھے ہوتے ہیں اور بری غذا کے اثرات برے ہوتے ہیں۔ چنانچہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا سورہ مومنون کے اندر، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ایمان والو تم پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور عمل صالح کرتے رہو۔ تو اس سے مفسرین نے بتایا کہ عمل صالح کی خوبی یہ ہے کہ وہ پاکیزہ چیزوں کے کھانے کی بنیاد کے اوپر آدمی کو عمل صالح کی توفیق ہوتی ہے، اور اگر کوئی آدمی ناپاک اور حرام چیزوں کا استعمال کرے گا تو عمل صالح سے دور کر دیا جائے گا۔ اور مفسرین نے یہ بات بھی بتائی اسی آیت کے ذریعے سے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچنے کا ذریعہ بنتی ہے جب وہ نیکی اخلاص کے ساتھ کی جاتی ہے، اسی طرح ایک برائی دوسرے برائی کو کھینچنے کا ذریعہ بنتی ہے جب اس برائی کے سلسلے میں آدمی دلچسپی دکھانے لگتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو دیا ہوا رزق ہے اس میں 2 چیزیں بھی سامنے ہوں گی، ایک طیبات اور دوسرے غیر طیبات۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں طیبات کے علاوہ دوسری چیزیں کیوں رکھی گئیں؟ اس کا جواب بالکل وہی دیا گیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو پیدا کرنے کے بعد آزمانے کے لیے اس کے سامنے 2 راستے رکھے، ایک حق کا راستہ اور ایک باطل کا راستہ۔ حق کے راستے کی طرف فرشتے نشاندہی کرتے ہیں اور باطل کے راستے کی طرف شیطان نشاندہی کرتا ہے۔ بہرحال جو آدمی اپنے اختیار سے کسی باطل کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرف جانے کی بنیاد پر ہی پکڑ ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حق تعالیٰ نے دنیا میں طیبات تو رکھے ہیں مگر طیبات کا استعمال بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اگر طیبات کی چیزوں کو سڑا کر استعمال کیا جائے تو وہی نقصان دہ بھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو
طیبات کے استعمال کی توفیق عطا فرمائے اور حلال کی چیزوں میں لگے رہنے کی توفیق دے. محمد